ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو، ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ۔ جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ۔ سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر، اب اس کو پھیلا دو۔ ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا، جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو۔ وحرم حراما، اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو۔ تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت۔ جانور دمبے ذبح کرنا تو اس کی ایک علامت ہے، اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے حج پر 63 اونٹ ذبح کی، اپنے ہاتھ سے ذبح کی، باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ذبح کی۔ تو بھائیو قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا میں مضمون پڑھ رہا تھا اسی قربانی پر، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے لکھا، وہ خطابت اور قلم کے تو بادشاہ تھے، واقعی وہ ابوالکلام تھے۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا، اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا۔ جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا، چھری کو روک دیا۔ جب میرے نبی کے والد کو حضرت عبد المطلب جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے حارث اور عبد المطلب، تو تھک کر کے ایک دن کہنے لگے یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا نا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ نے 15 دے دیے۔ جب وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو اکٹھا کیا، بچوں میں نے تو منت مانی تھی۔ تو انہوں نے کہا ابا جان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار، کیا اطاعت ہے؟ تو کہنے لگے نہیں میں قرعہ ڈالوں گا، جو اس زمانے کا طریقہ تھا وہ تیروں کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ کا قرعہ نکل آیا، حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب، تو انہوں نے ہاتھ پکڑا، چھرا اٹھایا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل ایک بہت بڑا کام کر گئے، وہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا، کہنے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ سردار کا بول ہے، کہ آگے بھی سردار کھڑا ہوا ہے، میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ سارے مکے والے اس کے ساتھ ہو، عبد المطلب اکیلی رہی۔ انہوں نے کہا وہ جو ہے نا قطبہ کاہنہ نجران میں، وہ جو فیصلہ کرے گی یا عثفان میں وہ مانوں گا۔ کہ چلو، تو عثفان یا نجران گئے قریش مکہ کے سردار۔ تو اس کاہنہ عورت، جیسے آج اس زمانے کی جج ہوتی تھی، مرد بھی عورت بھی، اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا معاوضہ کیا لیتے ہو؟ کہ 10 اونٹ۔ کہ اچھا ایسا کرو، ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ اور قرعہ ڈالو۔ اگر اونٹوں کا قرعہ نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو، اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھا دو۔ تو وہ سارے بڑے خوش ہو گئے۔ تو عبد المطلب نے احتیاطاً 100 اونٹ پہلے کھڑے کر لیے صفا کے ساتھ، اور حرم شریف میں اکٹھے ہو گئے۔ وہ جو تیروں سے کرتے تھے تو الانصاب غالباً اس کو کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو وہ 10 اونٹ عبداللہ، اس نے جو قرعہ اندازے میں علماء نے جو پھینکا تو نکلا عبداللہ۔ تو وہ 10 اونٹ اس نے پہلے الگ کھڑے کیے تھے تو 20 کر دیے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ، پھر 10 اور کر کے 30 کر دیے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ، پھر 10 اور کی تو 40 ہو گئے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو 50 ہو گئے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو 60 ہو گئے۔ مکے والوں کی آنکھیں پھٹنے لگی، پسینے آنے لگے۔ پھر قرعہ ڈالا عبداللہ تو 70 ہو گئے، 80 ہو گئے، 90 جب ہوئے تو سب کی آنکھیں باہر نکل آئی کہ اب پیچھے تو اونٹ ہی ختم ہو گئے۔ تو پھر قرعہ ڈالا 100 پر تو نکلا 100 اونٹ۔ تو سب نے نعرے لگائے، تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا، کیا تو پھر 100 اونٹ، پھر سب نے نعرے لگائے کہ نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا، پھر کیا تو 100 اونٹ۔ تو پھر عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو آزاد کیا، 100 اونٹ خود ذبح کیے۔ تو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری دفعہ وہ چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ پر۔ ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ عجیب ہے۔ آپ بازار میں جا رہے تھے حضرت عبداللہ، تو سامنے سے ایک نا پہلی کتابوں کی عالم عورت آ گئی، اس نے اسے دیکھا تو کہا عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ ڈگے تھے نا، کہا کہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے 100 اونٹ میں دوں گی۔ تو اس نے نور نبوت دیکھا یہاں، تو آپ نے کہا نہیں میں عزت دار ہوں، میں یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل کو نکالا، عبداللہ کو نکالا، لیکن چھری نے چلنا تھا۔ جب حسین کی باری آئی تو اللہ نے چھری کو کہا چلو، اور وہ کاٹتے چلی گئی گاجر مولی کی۔ میرے نبی کی ساری نسل زبان کتنا کہا وذکرکم فی اہل بیت،
اذکرکم فی اہل بیت، اذکرکم فی اہل بیت۔ صرف 60 سال بعد امت نے نواسے سمیت 72 انسان ذبح کر کہ جنازے بھی نہ پڑھنے تھے۔ اقبال نے کہا تھا نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت کرو، اللہ کے نبی کے گھرانے سے محبت کرو، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو۔ عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ قربان ہو جانا۔ عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے جذبات پہ چھری چلا دے۔ عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سامنے گردن کو جھکا دینا، اور اس کے لیے جس بھی کڑے امتحان سے گزرنا۔ ہم اللہ نہ کرے ہم امتحان نہیں مانگتے، یا اللہ نہیں مانگتے، یا اللہ نہیں مانگتے۔ عافیت عافیت۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک، اس کے رسول کی بارگاہ میں جھک، تاکہ ہمارا یہ جہان بنے وہ جہان۔ بے حیائی اور فحاشی کا تعلق نماز نہ پڑھنے سے رکھا ہے۔ نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحاشی اور منکر سے۔ معلوم ہوا اگر نماز نہ ہوگی تو فحاشی بھی ہو جائے گی، بے حیائی بھی ہو جائے گی۔ جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن نے فحاشی پھیلائی ہے، وہاں میں یہ کہتا ہوں بے نمازیوں نے پھیلائی۔ تربیلے کے پانی کو ہم نے روکا ہوا ہے بند بنانا، اگر یہ بند کمزور پڑ جائے تو یہ پانی کہاں تک تباہی پھیلائے۔ نماز تو ایک بند ہے، اگر یہ مضبوط ہو تو کتنا ہی ٹی وی فحش ہو جائے، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر میں کتنے ہی فحاشی کے پروگرام ڈال دیے جائیں، اگر بند مضبوط ہوگا تو وہ اپنا سر پیٹ کے رہ جائیں گے، ہماری نسل کا کچھ نہ بگاڑ سکتے۔ لیکن یہ زہر اس لیے اثر کر گیا کہ آگے نماز کوئی نہیں، جو پڑھنے والے ہیں ان کے پاس حقیقت کوئی نہیں برائے نام، لیکن نہ پڑھنے سے یہ پڑھنا بہت اعلیٰ ہے۔ نماز کی حقیقت کیا ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کہے تو پھر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا اس کو کسی کا دھیان نہ آئے۔ جو یہ نماز سیکھ لیتا ہے معاشرہ تو ہر قسم کی گندگی سے پاک ہے۔ اگر یہ درجہ نہ بھی ملے تو اگر وہ کوشش کرتا رہے تو کوشش کرنے والوں کو بھی وہی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مجمع میں جو مالدار لوگ ہیں ان کو خدمت میں گزارش ہے کہ وہ زکوٰۃ کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ سے زیادہ دی گئی۔ تو جس ملک میں سودی کاروبار ہو، 4 چیزیں جس ملک میں ہوں گی اس ملک میں ہمیشہ فقر ہوگا: سود، جوا، کٹا، انشورنس۔ یہ چاروں چیزیں کسی بھی ملک کی معیشت کا خون نچوڑنے والی بنیادیں ہیں۔ جس ملک میں یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی وہ ملک خوشحال ہوگا۔ ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آبادی زیادہ ہے اس لیے غربت زیادہ ہے۔ میں آپ کو پوری ضمانت کے ساتھ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہماری غربت کا تعلق آبادی سے نہیں، اس سود کے ساتھ اور فتح کے ساتھ اور جوئے کے ساتھ اور انشورنس کے ساتھ۔ سٹا کیسے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے نہیں سودے شروع ہو تاکہ خود نقصان سے بچ جائے۔ جدہ سے مال چلا، جاپان سے مال چلا تو ساتھ ہی اس سے سودے شروع ہو، اور وہ بندرگاہ تک پہنچتے 100 آدمیوں نے دیتا، 100 آدمی نے خریدا۔ ایک آدمی نے جا کر کراچی کی بندرگاہ خریدا تو 100 گنا قیمت اس کی پہلے دن میں بڑھ گئی۔ تو یہ جو ٹھٹا باز ہوتے ہیں وہ آگے سے آگے یہ بھیجتے ہیں کہ پتہ نہیں ساحل کے پوائنٹ کی قیمت زیادہ ہو یا کم ہو، اگر کم ہوئی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا تو آگے دیتے۔ مجھے فیصلہ باد کے ایک آدمی نے بتایا کہ تم لوگوں نے کبھی کپاس کاشت کی ہے، کتنی کی ہے؟ تو 1 فٹ کو چینج کو 1.5۔ اس کپاس کے سودے فیصلہ باد میں کچھ اس کو کہتے ہیں تو اپنے آپ چیزیں مہنگی ہو جائے۔ تو خود بخود چند ہاتھوں میں پیسے کو جوا طرف یہ جو لوگ کھیلتے ہیں اس کا نام جوا، یہ جو پونڈ، یہ لوٹمیاں، یہ سب جوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ہم کی دے کر کا ہے یہ شراب اور جوا چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ شراب اور جوے کو چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ بڑی خوفناک دھمکی۔ تو میں بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ غربت کا تعلق آبادی سے نہیں، غربت کا تعلق اس سے، سود سے، کھٹا سے، دیما سے اور جوا۔
اگر کاروبار معیشت یہ کرن جو اللہ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اس کے ساتھ ہوگی تو پاکستان کی آبادی اگر 15 سے 7 کروڑ ہو جائے تو بھی خوشحال ہے، اب ہے تو خدا نہ خواستہ یہ 15 سے 1 رہ جائیں تو بھی غریب ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ کہتا میں سود کو گھٹاتا نہیں مٹاتا ہوں، مٹاتا ہمیں انہوں نے یہ دھوکہ دیا ہوا ہے کہ آبادی کم بچے خوشحال گھرانا، کم بچے خوشحال گھرانا، کیسے الو بنا رہے ہیں، کم بچے چھوٹا خاندان زندگی آسان، لفافوں پہ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ چھوٹے خاندان سے تو زندگی آسان ہے، زندگی سنو، زندگی احساسات اور کیفیات کا نام، ایک بیٹا ہو اور نافرمان ہو تو زندگی پھر آسان ہو، ایک اکلوتا بیٹا اور نافرمان باپ سے لڑے ماں سے لڑے زندگی آسان ہو جائے، 10 بچے ہوں 10 کے 10 فرما بردار ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو زندگی میں آسان ہو۔ زندگی کی آسانی کا تعلق نہ پیسے سے ہے، نہ اس کا پکے گھروں سے ہے اور نہ اس کا دولت سے ہے، نہ تھوڑی اولاد سے۔ زندگی کی آسانی کا تعلق نبوت والے اخلاق، ماں باپ میں شفقت ہو، اولاد میں اطاعت ہو، اور بھائیوں میں محبت ہو، بہنوں میں محبت ہو، میاں بیوی میں محبت ہو، زندگی پھر آسان ہوگی۔ اور یہ کیا پاگل بنا رہے ہیں تو خاندان زندگی کی آسانی نبوت والے اخلاق سے، کیونکہ وہ خود ان کی نسل یورپ امریکہ کی نسل ختم ہو رہی، کیونکہ وہاں اولاد پیدا تھوڑی ہوتی ہے، مرغی زیادہ ہے۔ آئندہ چند سالوں میں ان کی نسل ایک دم زمین پہ گرے گی جب پیچھے سے جوان نسل ہوگی نہیں اور اگلی نسل بوڑھی ہو چکی ہوگی تو وہ اپنی موت آپ مر گئے۔ تو وہ ہمیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ تمہاری آبادی زیادہ ہے، ہم سے طے چلو اس کو گھٹاؤ، کہ اللہ کے خزانے کم پڑ گئے ہیں، اب اللہ کو روٹی دینا مشکل ہو رہا ہے، کتنی آبادی گھٹاؤ۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہمارے آپ ہی لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ میں نے دیکھا ڈگی میں بچے بیٹھے، پچھلی سیٹ پہ 8 بیٹھے ہوتے۔ میں یورپ امریکہ میں بہت لمبے لمبے سفر کی، صرف امریکہ کینیڈا میں نے 35,000 کلومیٹر کا سفر کی، جماعت کا، یعنی گاڑیوں پہ گاڑی 100 گاڑیاں گزر جاتی تھی اور ایک بچہ نہیں تھی گاڑی میں، 100 گاڑیاں گزر جاتی تھی، ایک بچہ نہیں بیٹھا ہوتا تھا، 100 کے بعد کسی گاڑی میں ایک، زیادہ سے زیادہ 2، میں نے 3 بچے کسی گاڑی میں کبھی دیکھے تو مسلمانوں کی دیکھے تو بیٹھے ہوتے تھے، گوروں کے 2 بچے نہیں دیکھے میں نے، ایک زیادہ 2 3۔ تو ہمارا تو غریب کچھ ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہو جائے، ایک مزدور اور پیدا، ایک کاریگر اور پیدا۔ یہ مالدار جو ہے نا، مالدار، یہ ایک دھوکے میں آ گئے کہ دکان تقسیم ہو جائے گی، زمین تقسیم ہو جائے گی، فیکٹری تقسیم ہو جائے گی۔ فرمان اللہ کا شکر ہے ہمارے ایریے کو غریب کو بھی مدد کرتے ہیں، جتنے بچے زیادہ ہوتے ہیں اتنے مزدور زیادہ ہوتے ہیں، وہ خوشحال بچہ۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں بھائیو، رواج دو اللہ کے نام پہ خرچ کریں، زکات بھی دیا کرو، زکات سے زیادہ بھی دیا کرو۔ میرا ایک دوست ہے ایسے مجھ سے کہنے لگا 15 دن کے بعد میرے اوپر زکات لگتی، 15 دن کے بعد مجھے زکات لگتی ہے کہ میری 15 دن کے بعد تنخواہ ختم ہو چکی، ایک پیسہ میرے پاس اگلے 15 دن ادھار پہ چل، تو جس گلے کا کی دیانتدار اگر ہو تو 15 دن کے بعد اس کی جیب خالی ہوتی تھی، تو غریب آدمی کا کیا حال ہے؟ یہ جن کو اللہ نے رزق دیا ہے بینک میں نہ رکھو، دودھ کے نہ رکھو، تو ایسے جہنم کاٹ کاٹ کے یہ حکار سے جہنم بھی پریشان۔ اگر تمہارے پیسے اکاؤنٹ میں کل فوراً اسے نکال کے کرنٹ میں کرو، جو سود بنا ہوا ہے دے دو غریبوں کو، فکس ڈپازٹ جا کے چھڑوا دو اور فوراً اس کے پیسے نکال کے غریبوں کو دو، اجر کے لیے سر پہ بلا ڈالنا۔ اور پھر اللہ نے دیکھ کے دیا زکات دو، زکات فرض نہیں ہے نا، پھر بھی اللہ کے نام کا خرچ کرو، اللہ 10 گنا کرتے واپس کر۔ اور رزق کی جائے، اللہ کے نبی کا فرمان بتاتا ہوں، جس کو تجربے کرو، یقین کے ساتھ کرو۔ ایک وقت میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، سمجھی ہے، میرا رزق بڑھ جائے، کوئی وظیفہ۔ ہمارے نبی کی عادت مبارک تھی، مشکل وظیفے نہیں بتاتے، اتنے لاکھ دفعہ یہ پڑھو، اتنے لاکھ دفعہ یہ پڑھو، یہ ہمارے نبی نے کبھی نہیں بتایا۔ آپ نے بڑا آسان نہ کیا اپنی امت کے لیے، آپ نے اسے ارشاد فرمایا تو باوضو رہا تب تیرا رزق بڑھ جائے۔ وضو کرنے میں کچھ کتنا زور لگتا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ نماز پڑھا نہیں اور وضو کرتا رہے، مطلب فرائض کے بعد باوضو رہو کا تمہارا رزق بڑھ جائے۔ آپ نے کہا جو یہ چاہے، سنو، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق بڑھ جائے، اس کا نام اچھا
یاد کیا جائے تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت. اب اگر ماں باپ ہیں تو غنیمت جانو, ہمارے تو رہے نہیں, اگر تمہارے ہیں تو غنیمت جانو. چلے گئے ہیں تو خالہ کو دیکھو, پھوپھی کو دیکھو, ایسے کو دیکھو, تائے کو دیکھو. جو ماں باپ کے عزیز ہیں وہ بھی نہیں ہے تو ان کے دوستوں کو دیکھو. وہ بھی نہیں ہے تو کثرت سے ماں باپ کے لیے استغفار کرو, ان کے لیے دعا کرو, ان کے لیے ایثار ثواب کرو. تو اللہ کے نام پر دینے سے رزق بڑھتا ہے. کیا غریب بھی دے گا اللہ بڑھائے. تو کیونکہ غربت کی انتہا ہے. مہنگائی جہاں سود ہوگا مہنگائی ہوگی, جہاں جوا ہوگا مہنگائی ہوگی, جہاں سٹا ہوگا مہنگائی ہوگی, جہاں بیمہ ہوگا مہنگائی ہوگی. تو ہونی تو جن کو اللہ نے دیا ہے ان کی محنت کرو, تقسیم کرو, اپنی زندگی میں سادگی لاؤ اور ان پہ خرچ کرو. تو کل کو اللہ کے دربار میں وہاں بھی ہمیشہ کے لیے پاؤ گے, یہاں بھی 10 گنا ہوتے اللہ. اس کا کیونکہ رواج نہیں رہا, اپنے پر خرچ کرتے ہیں, شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں, زمینوں پہ خرچ کرتے ہیں, جائیداد بنانے پہ خرچ کرتے ہیں, اللہ کے نام پہ بھائی تو رواج دینے ہمیں اللہ کے نام پہ. دیکھو آدمی فطرتاً وکیل ہوتا ہے, بغاوت کتنی پڑتی. تو دو بے کو اللہ آپ کو دے تو انشاءاللہ کرو. اپنے ہمارے نبی 2 کام ساری زندگی خود کرتے ہیں, باقی کام تو اوروں سے بھی کروا دیتے, لیکن دو کام زندگی بھر اپنے ہاتھ. ایک تہجد کی نماز کا وضو آپ خود کرتے, باقی وضو صحابہ کرواتے اگر مختصر حضرت, لیکن تہجد کا وضو آپ خود کرتے. اور قائل کو جب دینا ہوتا تھا تو آپ ہمیشہ خود اپنے ہاتھ. یہ نہیں کہتے تھے علی جاؤ یہ دے کے آؤ, بلال جاؤ یہ دے کے آؤ, لیکن قائل کو جب آپ دے کے اپنے ہاتھ. ایک ہے مال صدقہ زکات آتا, وہ نہیں, اپنا ذاتی مال جب آپ صدقہ کرتے اپنے ہاتھ سے دے. تو اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالو کہ آگے لوگوں پہ خرچ کرنے والے, خود آپ اس کی عادت ڈالو, اللہ آپ کو واپس یہ حساب دے. اور بھائیو گالیاں دینے سے توبہ کا, گالی گلوچ کا عام رواج ہے. ماں بہن کی گالی دینا بیت اللہ کو توڑنے سے بڑا گناہ. اگر ابھی تمہارے سامنے کوئی بیت اللہ کو گالی دے تو تم لوگ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے. اور غازی میں روزانہ ماؤں کو گالیاں پڑتی ہیں, بہنوں کو گالیاں پڑتی ہیں. اور میں تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ماں کی گالی اور بہن کی گالی, بیت اللہ کو گالی نہیں, بیت اللہ کو آگ لگا دینے سے بھی بڑا جرم. ایک آدمی جا کے بیت اللہ کو آگ لگا تو مسلمان اس کو آگ لگا کے سرما بنا رات مارا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں, مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بیت اللہ کو آگ لگانے سے بڑا جرم ہے. بیت اللہ کو جب توڑ کے اس کو سر بجری بنا دینا یہ چھوٹا گناہ ہے. اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ کا رواج پڑ گیا. ایسی گالیاں دیتے میرے نبی نے کہا, میرے آپ کے نبی نے فرمایا, جب میری امت گالیاں دینے لگ جائے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سب کے سامنے, یہ بات بڑھ تو گالی نہ دے, اپنے ہونٹ پی لینا. کوئی تمہیں کتنی گالی بھی دے رہا ہو چپ کر جاؤ, پی جانا. کوئی رواج تو نہ غیبت کرو نہ گالی, نہ غیبت کرو نہ گالی. غیبت نے گھروں کے گھر اجاڑ, چغلی نے حکایتوں نے گھروں کے گھر اجاڑ, گالیوں نے نفرتوں کے بیچ بچا. بھائیو اس کو رواج گالی نہ دیں کسی کو, کوئی آپ کو دے دے چپ کر جاؤ اللہ کے لیے معاف. اللہ تمہیں کچھ کرتے بلندیاں دے, وقار پر اپنے بچوں کو ساتھ. کبھی اپنے بچوں سے کسی کا گلہ نہ سنو, کسی کی غیبت نہ سنو, کسی کی فوراً سمجھا نہیں بیٹھ, کسی کی برائی نہیں کیا کر, کسی کی کمی نہیں بیان کیا. تو یہ بچے کل کو آپ کی ٹھنڈک بنے, راحت بنے. ہر کبھی کہ کسی نے پوچھا آپ کے بیٹے حسن کیسے بیٹھے, آپ نے فرمایا میں جب رات کو کہیں چلتا ہوں تو میرے آگے آگے چلتا ہے, تو کوئی چھپا دشمن وار کرے تو باپ بنا ہے میرے اوپر, اور جب میں دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں, کوئی پیچھے سے دشمن وار کرے میرے اوپر ہے میرے باپ پر. جس مکان میں بیٹھا ہوتا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کے اوپر نہ ہو. کھانے سے میرے پاس بیٹھے تھے, جب میں ہاتھ بڑھاتا ہوں سالن کی طرف تو یہ اپنا ہاتھ واپس کر لیتا ہے, تو پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند ہو, تو کہیں میں نہ اٹھا اپنا ہاتھ واپس کر لیتا ہے. جب میں روٹی کا نوالا توڑتا ہوں تو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے, تو پتہ نہیں میرے باپ کو روٹی کا کون سا حصہ پسند ہے, میں نہ توڑ لوں تو یہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھتا ہے, یہ ہے میرا بیٹا. تو جس کے ایسے بیٹے ہوں گے, اگر 20 ہو تو بھی جنت میں, اور ایک ہو اور وہ کانٹا ہو اور زہریلا ہو سانپ کی طرح, وہ تو آگ لگانے وہ کس کام کا. فرما بردار بچے اچھے چاہے 2 ہوں چاہے 10, نا فرمان بچوں سے اللہ کی پناہ, چاہے وہ 1 ہو چاہے وہ 10.
تو بچوں کو نیکی سکھاتے ہیں ماں باپ، ان سے چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، گھروں میں بیٹھ کر تعلیم کرو، فضائل کی تعلیم کرو، انہیں حضور کی زندگی سناؤ، صحابہ کی سیرت سناؤ، نماز کے فضائل سناؤ، اخلاص سناؤ، تو آپس میں محبت کرنا سکھاؤ، الفت کرنا سکھاؤ، معاف کرنا کرو گے نا بھائی؟ اور مہینے میں 3 دن ہر بھائی اداریہ کر، کیا خیال ہے بھائی؟ اور وہ اوپر والے نیت کرتے ہو بھائی؟ اللہ حافظ۔ ہر مہینے 3 دن، یہ کوئی تبلیغی جماعت کے لیے نہیں لگا رہا، یہ 3 دن انقلاب لاتا ہے۔ اب وہ جنید جن سے کتنا گلوکار، گانے والا، ناچنے والا، 1997 میں میری اس کی پہلی ملاقات، میں جانتا بھی نہیں کہ کون ہے، اتنا مشہور ہے، کیا ہے، تو بس اس سے یہی کہا آپ 3 دن لگا لیں، 3 دن، وہ 3 دن چلتے 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 ماشاءاللہ اس کی پوری زندگی اللہ نے بدلی تھی۔ 4 مہینے لگ گئے، اور مجھ سے بڑی اس کی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی پگڑی باندھتا ہے۔ پچھلے دنوں فیصل آباد میں چونکہ میری رہائش ہے، وہاں اجتناب کلب ہے، 1910 میں بنا، اور 2004 میں جا کر پہلی دفعہ وہاں اللہ کی بات ہوئی۔ تو وہاں کلب کے ممبر کچھ ایسی میری بات دائیں بائیں سنی کہ انہوں نے پھر مجھے انوائٹ کیا کہ آپ آ کے یہاں بات، تو پھر میں نے جنید جمشید کو فون کیا، میں نے کہا تو نے جناب کلب میں کبھی گایا ہے؟ تو بہت دفعہ گایا۔ میں نے کہا آگے اس کا کفارہ ادا کرنے کا وقت آیا ہے، جو بیان کرا تم نے، اللہ اس کو جزا دے۔ پھر وہ پراجیت ہے، پھر لاہور میں ہمارے ایک دوست ہیں پہلے بڑے مشہور اداکار تھے، ٹی وی کے بھی، ایک کے بھی، پروڈیوسر بھی، اداکار میں کا نام نہیں پڑتا، ان کو میں نے ایسی تذکرہ کہ میں کہا وہ 2 تاریخ کو میرا 2 جون کو میرا وہاں جناب کلب میں بیان ہے، کہنے لگا میں نے تو بڑے ڈرامے کی، میں نے تو بھی آ جائے، تیرے بھی کفارہ ہو جائے۔ وہاں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر میں نے پہلے اس کا وہ سعید انور کو بھی بلا لیا، سعید انور ابھی آ گیا، اس کا بھی بیان کروایا، پھر نہیں بٹ کا کروایا، پھر جنید جمشید کا، تو وہ دونوں نے کہا کہ آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی، اسی اسٹیج پر ہم ناچ یعنی گایا، اسی اسٹیج پر میں نے ڈرامہ کیا، تو ایک پل پل کی ایک مجمع تھا، آج بھی وہی مجمع ہے، اور آج میں اللہ کی نسبت سے آیا ہوں اور اپنے پچھلے گناہوں سے معافی۔ جنید جمشید نے تو بڑی خوبصورت بات کی، تو اس کے بعد پھر میں نے بات، اس کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ صبح فون آیا کہ جناب کوئی رات شراب سے خالی نہیں گئی تھی، آج کے بعد شراب سے توبہ۔ 4 آدمیوں کا اور فون ہے کہ ہم 4 آدمی ہیں، دوست ہیں، جب سے ہوش سنبھال ہے رات جوا کھیلتے ہیں شراب پیتے، آج کے بعد جوئے سے بھی توبہ، شراب۔ کتنے دوست کم سے کسے تھا کہ 3 دن نکلتے کئی دنور میں پہلے دن میرے ساتھ آئے، کئی دنور ہے تمام اور مشتاق اور سلیم مری، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا فائدہ ہوگا، تو کہنے لگے شوق بدل گئے، شوق کیسے بدل گئے کہ نہیں، یہ پہلے سینچریاں بنانے کا شوق تھا، اب جنت کا شوق ہے، پہلے ریکارڈ بنانے کا شوق تھا، وقت کا شوق۔ پھر کئی دنور نے اپنی محنت سے یوسف یوحنا کو مسلمان کہ روزے کے آگے کیا کیا نتیجے نکلے ہیں، تو ایک دن یوسف یوحنا اور کئی دونوں میں سے کہنے لگے کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتائیں، طاقت تو لگ گئی بلہ گھمانے، طاقت لگ گئی بلہ گھمانے، کوئی جنت کا شارٹ کٹ، بالکل شارٹ کٹ، جو توڑے اس سے جوڑو، جو زیادتی کرے اس سے معاف کرو، جو تمہارا حال بھی نہ پوچھے اس کے حال پوچھو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اخلاق تو میں نے بھی جانا آپ کو، کہنے کہ یہ تو بڑا مشکل تھا، میں نے کہا شارٹ کٹ میں پھر تھوڑی تیزی کو دکھانی پڑتی، دور تو لگتا ہی ہے، 3 دن کے پیچھے اس طرح اللہ تعالیٰ بدلتا ہے نقشے۔ تو یہ تو ہم آپ سے کوئی تبلیغی جماعت کی تو 3 دن نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کون کہا کہ الیکشن لڑنا ہے یا حکومت میں آنا ہے، یا میں تو ہر بیان میں کہتا ہوں بھائی کسی کو برا مت، کسی کو گالیاں مت، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمیں تو دعا سکھائی گئی، ان کے لیے رو، ان کے لیے مانگو، جو جتنا دین سے دور ہے تو اس کو گالی دینے سے اور دور ہو جائے۔ یہ دنیا میں جب توبہ کرنا کہنے لگا اگر تم ایک دفعہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ گانا حرام ہے اور تو کیا بدماشی کر رہا ہے، تو میں کبھی بھول کے بھی تمہارے قریب نہ ہوں، تو میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم صبر کرتے رہے اور مجھے لا کر جب وہ اس تیگ کے داکے کو ترتا تھا کہ گاڑی ہماری کھڑی ہوئی، آؤ جی تشریف لاؤ، اس کو بٹھا کے مسجد میں لے روٹی کھلاتے، چائے کھلاتے، جیسے کوئی تہجد پڑھ کے آتا، اللہ تعالیٰ نے زندگی بدل یہ نہ کوئی ہلہ گلا، نہ کوئی ٹلو جلتا، نہ اس میں کوئی ٹائر جلانا، نہ پتھر مارنا، نہ کسی کو گالی دینا، نہ کسی کے خلاف کوئی ایجوٹیشن کرنا، پیار محبت کے لوگوں کو جا کے تیار کرنا،
اسی سے یہ اللہ تعالیٰ فضائیں بنا رہا ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے ہمیں بتائیں گے یا میں نے اس کو دعوت دینی شروع کی، مجھ سے کہنے لگا تبلیغ کا نتیجہ تو کوئی نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا اسی ٹیبل پہ آپ کو نتیجہ دکھاؤں؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا میں 1977 میں آیا تھا کوئٹہ قلعہ لگانے، تو آپ کا کپڑا کی ہماری بات نہیں کرتا۔ اور آج 1991 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو کے دفتر میں دعوت دے رہا ہوں، یہ نتیجہ نہیں تو اور کیا؟ کپڑا کی تو وزیر اعلیٰ بغیر نتیجے کے چلے۔ ان جو مثبت کام ہوتے ہیں ان میں شور نہیں ہوتا، چپ کر کے بڑھتے رہے۔ آپ کے سامنے درخت بڑھتا ہے، کبھی شور سنائی، کبھی کوئی شور سنائی دے کہ درخت بڑھ رہا ہے، حالانکہ روز بڑھتا ہے۔ ایک محبت بھرا پیغام ہے، بڑی مدتوں کے بعد اللہ نے امت کو دیا ہے۔ پھر بر اعظم آباد ہے اور چھ بر اعظم ہے، اللہ مجھے بے ہے اسی دعوت کی۔ میں کوئی تجارتی خبر کرنے نہیں، پھر بر اعظم میں نے خود اپنی آنکھوں سے پسندید گوا اللہ نے کہتے زندگیوں کو۔ جنوبی امریکہ میں ایک عرب مجھ سے لپٹ کے رونے لگا، کہنے لگا اگر تم لوگ نہ آتے تو ہم سب تو ہماری نقل کر۔ اس کا لڑکا سرا تھا، اس کو عربی نہیں آتی، میں نے بات کی تو اس کو عربی نہیں، میں نے کہا یہ کیسا عرب ہے اس کو عربی نہیں آتی؟ اس میں نے مذاق کیا۔ تو ایک سال گزرا، مجھے ایون میں ایک نوجوان ملا بڑے کرم کہ مجھے پہچانتے ہو؟ میں نہیں، کہنے کا میں وہ جس کو تو نے کہا تھا تو کہتا عرب ہے، تجھے عربی نہیں آتی؟ میں نے عربی سیکھی ہے اور میں 4 مہینے کے آیا ہوں اللہ کے راستے۔ تو بھائیو برے کو برا کہنے سے کام نہیں بنتا، جرے کو پیار دو وہ توبہ کر دو، اتنی کو بات۔ تو یہ ہمیں تبلیغ والوں نے واللہ دکھا، گناہوں کو پردے ڈالنا، کتانا، ہاتھوں پوچھ کے رونا، مانگنا، دعائیں کرنا، بڑے بڑے ہمیں ٹوٹ کے دیکھ کر لگتا۔ یہ پیٹ کے ادادار 5 کیٹر نے بیچ میں باقاعدہ تعلیم اور فضائی، جب وہ ڈرامے کا وقت ہوتا ہے تو لوگ چائے پانی پیتے ہیں تو پیٹ کے ادادار کے فضائل کی تعلیم کریں۔ باجماعت نماز خالد آباد دار میرا اسکول پہلے سنت ماڈل اسکول لاہور، یہ مجھ سے سینئر تھا، میں جونیئر تھا، لیکن ہماری دوستی آ کے لگی تبلیغ میں آ کے۔ اس وقت بھی ہم اسکول میں اتنے ڈرامے شروع کر دیے تھے، کبھی تبلیغ کی آواز نکال دو، بڈھے موتی خار کی آواز نکال دو، اسی وقت پورتی شروع ہو گئے۔ تو لیکن تعارف آ کے ہمارا ہو گیا تبلیغ میں۔ تو ایک دن کہنے لگا ایک زمانہ تھا جب ڈرامے سے فارغ ہوتے تو شراب کی تلاش ہوتی، اب حال یہ ہے کہ ڈرامے سے فارغ ہوتے تو کوتا مسلح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اسے نماز پڑھ شراب دے دو۔ سارا دن مراقبے میں بیٹھ کے ذکر کرنا اور شام کو جا کر کچھ مسلمان کی غیبت کر لینا، سب کو صابن کی طرح دھو کے رکھ دے گا، صاف کر دے گا۔ اس میں کہتا ہوں سارے دن کے ذکر سے بہتر ہے اپنی زبان کو غیبت سے روک لینا، سارے کہ بہتر ہے اپنی زبان کو گالی سے روک لینا۔ ہمارے درد کی بات یہ ہے کہ نہ تو کوئی گالی دینے سے رکتا ہے، نہ کوئی غیبت کرنے سے رکتا ہے، زبان کھلی ہوئی ہے اور مسلمان کی عزت کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ کیا عورت، کیا مرد، کیا نمازی، کیا تے نمازی، کیا اچھا کیا برا، سب کا یہی حال ہے۔ تو اس کو اللہ کے نبی نے اس غصے سے بیان کیا کہ یہ دل اللہ کا عرش ہے، اسے ٹھیس نہ پہنچاؤ، اسے ٹھیس پہنچانا بیت اللہ کو توڑ دینے سے بڑی مصیبت بن جائے گا قیامت والے دن۔ اللہ جل جلالہ نے رکھائیو ہر چیز سے بے نیاز، غنی اور ساری کائنات سے غنی، نہ مکان میں نہ زمان میں، البتہ مومن کے دل میں آ جاتا ہے او اللہ ہمارا خالق ہے، ہم کچھ نہ، میری ابتدا ہے پھر میری انتہا ہے، میں پیدا نہیں ہونا چاہتا تھا، مجھے اللہ نے پیدا کر دیا، اب میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، میرا اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہوگا۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ وسیع کیا، کل من علیہا فان، ہر ایک کو مرنا ہوگا۔ پھر اس کو اور وسیع کیا، اور وسیع کی، کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، ہر شے کو ہلاک ہونا ہوگا، الا وجہہ، بس اسی کی ذات کو بقا ہے۔ میں تو آنا نہیں چاہتا تھا، مجھے بھیج دیا گیا، اب میں مرنا نہیں چاہتا تھا، جب ماروں گا آئے تھے تو کچھ دنیا دیکھتی، دل لگا تو ایک دم رونے کی آواز، پیٹنے کی آواز، چلتا وجود چپ ہو گئے کہ کیا ہو گیا، یہ چپ کیوں ہو گیا، معصوم بچہ ہے، کہتے کیا ہو گیا۔ میں نے پہلی موت بڑی چھوٹی عمر میں اپنے دادے کے بھائی کی تھی، تو چھوٹی عمر تک کا ذہن، نیند اڑ گئی، آس تو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا چیز ہے، یہ بولتا وجود چپ کیوں ہو گئے، اس کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ پھر یہ واقعہ میرے گھر میں دوبارہ ہوا جب میری والدہ کا انتقال ہوا، تو میں ہنستے تھا، میں نہیں تھا، میری بھتیجی تھی 4 سال کی، تو عورتیں رو رہی ہیں تو وہ میری بیوی سے پوچھتی ہے کہ یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں، تو میری بیوی نے کہا آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی۔ وہ کہنے لگی فوت کیا ہوتا ہے، اس نے کہا مر گئی ہیں، وہ کہنے لگی مرنا کیا ہوتا ہے،
اب اس کو سمجھ میں نہ آئے بچی کو کیا سمجھاؤں. اس نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں. تو میری بھتیجی کہنے لگی اللہ کے پاس کہاں گئی ہیں؟ اگر یہ سوئی پڑی ہیں، یہ سوئی پڑی ہیں. اب اس کو سمجھ میں ہی نہ آ رہا کہ یہ سوئی ہے کہ مری ہے، اور مرنا کیا چیز ہے اس کو پتا کوئی نہیں. لہٰذا وہ کہتے اس گھر میں تو ہنسی کی کہتے خوشیاں تھیں، یہ تو گہوارہ تھے کہ رونا کیوں ہے، یہ ماتم کیوں ہے، یہ ہائے ہائے کیوں ہے، یہ پہلی کرب لگی ہے کیتے پر چکنا چور ہوا اور لاشعور میں موت کا خوف اتر گیا. لیکن کیونکہ دنیا نے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا لیا ہے کہ موت کی طرف چلتے ہوئے بھی موت کا خیال نہیں، اسی دنیا کو بھاگ رہے ہیں جسے چھوڑ کے مر جانا ہے، جسے جب ختم ہو جانے یہ میرا ایک لم ہوتا ہے اور جاتے قبر میں سویا. پھر اولاد کو بھی یاد آ رہا کہ کوئی آیا تھا جس نے ہمارے لیے سارا نقشہ بنایا تھا. تو اللہ ابتدا سے پاک میری ابتدا، اللہ انتہا سے پاک میری انتہا، اللہ موت سے پاک میری موت، اللہ رازق میں مرزوق، اللہ خالق میں مخلوق، اللہ مالک میں مملوک، اللہ ناصر میں منصور، اللہ راحم میں مرحوم، اللہ حافظ میں محفوظ، اور اللہ رب میں مربوط، اللہ حفیظ میں محفوظ، اللہ ہر حال میں بلند و بالا، میں ہر حال میں ادنا اور پست. اللہ کا علم اس کی کوئی حد نہیں، میری جہالت اس کی کوئی حد نہیں، اللہ کی قدرت اس کی کوئی حد نہیں. میری آپ اللہ نے زندگی دی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے نکالا. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، تمہیں مٹی سے نکالا، تمہیں نطفہ بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور اسے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا. فقدرنا، پھر ایک اندازے کے دیا. فنعم القادرون، کوئی ہے اللہ جیسا نظام بنانے والا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفے کو علقہ بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغہ، اور اسے لوتھڑے میں بدلا. فخلقنا المضغۃ عظاما، اور اس نے ہڈیوں کو پرویا. اندر میں رگوں کا نظام ایک جیسا نہ ہو، دل کی جانے والی جریانیں ایک جیسی نہ ہو، دل ایک جیسا نہ ہو، پھیپھڑے جگر دماغ گردہ دل ایک جیسے نہ ہو. پھر اندر میں کتنے باریک نظام بنانا، چھوٹے سے گردے میں 10 لاکھ سوراخ کرنے ہیں، چھوٹے سے غیری میرا بندہ بتا اتنا سا گردہ اس میں 72 میل رسی لپیٹی، 72 میل کی رسیاں لپیٹی، پھر اس کے ساتھ 10 لاکھ سوراخ کیے. کوئی ہے جو رسی کو سوراخ ہے بھائی؟ خون کی رگیں، خون کی وریدیں، چھوٹی دی، بڑی دی، باریک دی، لمبی دی، پتلی دی، کتنی ہیں زمین کے گرد. ایک آدمی کی رگیں نکالو، ایک آدمی کی رگیں نکالو، زمین کے گرد اس کو لپیٹو تو 3 دفعہ لپیٹی جائیں گی. 73,000 کلومیٹر رگیں میرے دل میرے جسم میں چل رہی ہیں، اور اللہ ہر جگہ خون پہنچا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، پہنچا رہا ہے. ذالکم اللہ، ذالکم اللہ. نیک نیکی کو لکھتا ہوں، سب سے زیادہ جتنا چاہتا ہوں کرتا ہوں. وقتیت زندگی دے بکھا وعافو واغفر، ذرا ایک گناہ کرتا ہوں اس کو بھی جب تو توبہ کر کر میں تعبیر کو کتاب کر دیتا ہوں، اور جب تیری توبہ پکی ہو جاتی ہے میں قربان جاؤں اپنے رب پہ. اللہ اکبر. جب تیری توبہ پکی ہو جاتی ہے پھر کیا کرتا ہوں؟ تو نے جتنے گناہ کیے تھے اس کے بدلے میں بھی نیکیاں لکھ دیتا ہوں، نیکیاں لکھ. کتنے ظلم و ستم سے پہاڑ توڑے، دودھ کا آسان کیا. ماں کے پیٹ میں اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے کھیلنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، حرکت سکھائی، میرے سوا کو یہ کر نہ سکتا تھا. ثم السبیل یسرا، پھر میں تمہیں دنیا میں لایا. اوحیت الی الملک الموکل بالآخرہ، ایک فرشتے کو بھیجا. اخرج تعالی ریسۃ من جناحہ، اس نے پک مارا، آنے کا راستہ آسان کیا، تجھے پروں سے باہر لایا. دیکھنے میں یہ بھی ڈاکٹر کے ہاتھوں پر آیا، دایا کے ہاتھوں پر آیا، اور حقیقت میں فرشتے کے پروں پر پھسلتا ہوا باہر آیا. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کہنے لگی میں بھی بھوکی ہوں بچیاں میری آئے گا. وہ کاشا کے گھر میں 3 کھجوریں پڑیں تو انہوں نے وہ دے دی. ایک بیٹی کو دی، دوسری بے ہوئے، ایک خود کھانے کے لیے ہاتھ میں رکھی. تو اتنے میں وہ بچوں نے جلدی جلدی کھا کے پھر اپنی ماں کو دیکھا تو ماں نے اس کھجور کو آدھا کیا، آدھا ایک بیٹے کو دے دیا، آدھا دوسری کو دے دیا، اور خود بھوکی اٹھ کے چلی گئی. جب حضور واپس آئے تو عرض کیا رسول اللہ آج ایک عورت آئی تھی، آج میں نے ممتا کو دیکھا، میں نے آج ممتا کو دیکھا.
تو یہ قصہ سنایا تو آپ نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی، تو جنت نہیں۔ یہ سارا نظام تو میرے اللہ نے کیا، پھر زمین کے برف دکھتے، پھر ہوائیں کلی، پھر بادل برستے، پھر پھول کھلے، پھر کلیاں مہکی، پھر جانور تباہ ہوئے، پھر تھنوں سے دودھ نکلا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں سارے بازار میں گوشت پہنچا ہوا ہوتا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں سارے بازار میں دودھ پہنچا ہوا ہوتا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں سارے بازار میں سبزی پہنچی ہوتی ہے، کبھی نہیں سوچا کہ کون چلا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، تو ظالم تیرے لیے ہو رہا ہے۔ اور آپ نے کیا کیا، اور آج کے انسان نے کیا کیا، یہ اللہ کی زبان سے خود گلہ کنو۔ اللہ خود کہہ رہا ہے فلما ترا جب کچھ میں جوانی کی لہریں دوڑی، ہاتھوں نے ظلم کیا، پاؤں رکھ گاہوں کو چلے تبان دی، دودھ بلا گالیاں دی، پیٹ میں حرام لقمے گئے، شہوتیں حلق استحال ہوئی، کبھی ماں کو جھٹکے دیے، کبھی باپ کو دھکے دیے، کبھی کھگے بھائی سے بائیکاٹ کیا، کبھی پڑوسی سے ظلم کیا، دودھ کے بازار گرم کیے۔ ارے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ ارے تجھے اپنے گھر کا کتا یاد نہیں جو تیری ایک روٹی کھا کر تاری زندگی کو وفا کر جاتا ہے؟ کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے؟ جب روٹی کھاتے کو تو بلاتا ہے تو روٹی چھوڑ کے تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمائیے آقا کیا بات ہے، آپ کی ایک روٹی کھاتا ہوں اس کی قدر کرتا ہوں، تو سر سے لے کر پاؤں تک وجود ملا، زندگی ملی، کیا اتنا بھی میرے رب کا حق نہ تھا کہ یہ 4 زندگی کے دن میں اللہ کی مان کے چلتا؟ یہ اللہ کا ہم سے گرا ہے فلما ترا وقدر کا وسط عدد بارکتنی بالمعاصی لا عبدت۔ ارے میرے بندے، میری بندی، میری جوانی دی، میں نے زندگی دی، اب میں نے انتظار کیا، اب یہ جوانی پاک گزارے گا، میرے حکم پہ گزارے گا، کی زبان سچ بولے گی، جھوٹ نہیں بولے گی، محبت کے پھول برکائے گی، غیبت نہیں اور چغلی نہیں کرے گی، لڑائی بجائی نہیں کرے گی، کسی کے عیب نہیں اچھالے گی، کسی کی کمیاں نہیں اچھالے گی، اس کی نظریں لا کے قرنے سے مزین ہو جائیں گی، کبھی اس کی نظر آوارہ نہیں ہوگی، اس کے کان گانا نہیں سنیں گے، ہم زیادہ سے بھر گیا۔ میں یہ سوچ، میں یہ دیکھتا رہا معاذالک، اس سب کے باوجود کہ تو نے یہ کیا، میرے احسان کا بدلہ نہ تم نے دیا، معاذالک ان سالتنی آتیتک ان استغفرتنی غفرت لک، جب تو ہاتھ اٹھاتا ہے میں پھر کہتا ہوں شکر میرا بندہ ہے دے دو، جب تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں، جب تو توبہ کرتا ہے میں تیری توبہ قبول کرتے تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تیرے بھائیو اللہ سے دوستی لگا لو، مجھے اور کوئی بات نہیں آتی، میں کئی سالوں سے ایک بات کر رہا ہوں، اللہ سے تعلق بنا لو۔ میں روز نیا دھیان آپ کو، میں بہت بھول گیا ہوں، میں نے جو پڑھا تھا بھول گیا، لیکن اب بھی کھنڈرات میں اتنا کو مسالہ پڑا ہوا ہے کہ میں روز نئے نئے دھیان آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن میں دل میں دھاک بیٹھا کے کیا کروں گا؟ اتنا ہی کہو گے واہ 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 بڑے عالم ہے، جس سے میری قبر میں کہے گی یہ تو میرا اللہ راضی ہو جائے گا، عالم ہے تو کہہ رہی اس سے میرا اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا، یہ تمہاری واہ واہ کے میری جنت بن جائے گی، یہ تمہاری واہ واہ کے منکر نکیر کا سوال آسان ہو جائے گا، یہ میری زندگی بڑھ جائے گی، یہ میرے عرب پہ مقام طے ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، جو پتہ ہے یہ کوئی واہ واہ کی حیثیت نہیں ہے، یہ میرے بھائیوں میرے رب کا امتحان ہے، کسی کو کسی رخ سے آزماتا ہے، کسی کو کسی رخ سے آزماتا ہے۔ میں پچھلے 12 برس سے ایک بات کر رہا ہوں بھائیو، اللہ سے جاری، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، وہ روکھا ہوا ہے مدت ہی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، عرصہ ہی ہوا دل کی دنیا میں اللہ کو بلائے ہوئے، روز کبھی کسی مہمان کو بلاتے، کبھی اللہ کو بھی بلایا، کبھی میں ایسا مستقیم انسان ہوں کہ گھر کے کتے سے بھی نیچے چلا۔ ہمارے گھر میں ایک کتی آ گئی تھی، چھوٹا سا بچہ، تو میری والدہ نوکروں سے کہتی اس کو روٹی ڈال، وہ ایسی مانوس تھی کہ گھر کی ہو کے رہے۔ پھر میری ماں کا انتقال ہو گیا 2001 میں، تو ہم تو اب گھر میں نہیں رہتے، چھوٹا بھائی لاہور میں ہے، میں تبلیغ میں کرتا رہتا ہوں، بچے کا استقبال، مہینے میں 1 آدھ دفعہ گھر جانا، جب جاؤں تو وہیں بیٹھی، میں سوچوں اس کو اب تو نہ کوئی روٹی ڈالنے والا، نہ پانی پوچھنے والا، یہ کیوں نہیں گھر چھوڑتی، کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں جب جاؤں تو مجھے یوں لگے دیکھو مجھے کہہ رہی ہو تیری ماں کی کھائی ہوئی روٹی کا حق ادا کرتے ہیں، یہ گھر نہیں چھوڑوں گا، وہیں مر گئی، ہمارے گھر میں ہی مر گئی، گھر سے اس کو کھیت کے باہر پھینکا گیا، اس میں چند روٹیوں کا یہ مجھے عملی طور پہ سبق دے کے بتایا وفا اس کو کہتے ہیں۔ تو بھائیو تبلیغ کوئی فلسفہ نہیں ہے، تبلیغ اللہ کے در، ہم اللہ کے بندے ہیں، بندہ ہونے ہی سب سے بڑی عزت اور عبادت ہے۔ میرا اللہ خالق ہے، میں اس کا غلام ہوں، مجھے اس سے تعلق بنانا ہے۔ ذرا دیکھو اپنے نبی کی دعا، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام ہوں، اللہ
ابن عبد میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، ابن امتک میری ماں بھی تیری باتیں ہے۔ اللہم انی عبد ابن عبد ابن امتک، میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام، میری ماں تیری غلام، میرا باپ تیرا غلام۔ الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، اللہ میں تجھ سے قربان جاؤں، میں تو کچھ بھی نہ تھا، تو نے مجھے پیدا کر دیا۔ یہ حضور کی دعائیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ ناصیتی بیدک، تو میری پیشانی کا مالک، ماضٍ فی حکمک، تیرا ہر حکم میرے پر نافذ، مجھے قبول، تیرا ہر حکم مجھے قبول۔ عدل فی قضاءک، تیری تقدیر عدل، تو جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا، میرا سر جھکا ہوا ہے، میرا سر جھکا ہے تیرے در کے سامنے، میں اف بھی نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ، یہ عہد و پیمان ہے، یہ عہد و پیمان ہے، اپنے اللہ کو اپنا بناؤ۔ یہی تبلیغ کی محنت ہے، یہی تبلیغ کا فلسفہ ہے کہ نئی نئی تعبیرات پتہ نہیں کہاں سے آنی ہیں۔ سارے نبیوں کی یہی دعوت رہی ہے، لوگو فتروا الی اللہ، فتروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ کہیں جہاں میں پناہ ملی، میں کہیں جہاں میں اما ملی، تو اما ملی تو پناہ ملی، میرے جرم خانہ خراب کو کہ عقد بندہ نواز، گناہوں سے بھرے ہوئوں کو اللہ کو چھوڑ کے زندگی گزارنا، گزارا جاتے ہو یا تو مر کے کہیں اور جانا ہے، اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو توبہ کرو۔ یہ زندگی ہلاکت کی ہے جس پر بس گزر رہی ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف قرآن حفظ کر لینے کا نام اور تبلیغ میں قلہ اور پیدل کھال لگا دینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ پوری ایک زندگی ہے جو ہمارے ہاتھوں سے گم ہو چکی ہے، ہم تو اس کو ڈھونڈ کے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کم پھرے۔ نشان منزل دانا ملے نہ ملے، مزے کی چیز ہے ذوق جستجو میرا، نہ بھی ملا نشان تو چلتے رہے تو کچھ فضل کرم تو ہو ہی گئے۔ تو بھائیو، اللہ کے تعلق بناؤ، اس کے گھر میں جھکو، معافی مانگو، اور تعلق نہیں بن سکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بغیر، آپ کی اطاعت کے بغیر، آپ کی اتباع کے بغیر، آپ کے قدم بقدم چلے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچا، نہ پہنچ سکتا ہے، نہ پہنچے گا۔ آج موسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں، ہم نے میرے آپ کے نبی کے پیچھے ہی چلنا ہوگا۔ اس کے سوا سارے در بند، سارے گھر بند، سارے دروازے بند، جڑنے کا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا ہم پہ احسان ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کو اللہ خود کہہ رہا ہو، اب پہاڑ سونا بنا، مکے کے پہاڑ سونا بنا، بقاہا کی وادیاں سونا بنا دو، چاندی بنا دو، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہر انسان کو اللہ دنیا میں جب کچھ دیتا ہے تو جنت میں اتنی کمی آ جاتی ہے۔ صرف ہمارے نبی کو یہ فرمایا گیا کہ تیری آخرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور دنیا بھی تیری سونے چاندی سے مزین کر دوں گا۔ تو آپ نے کہا نہیں، اجوع یوما و اتبع یوما، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں۔ ساری زندگی کبھی آپ نے پیٹ بھر کے روٹی نہ کھائی، تو وقت روٹی نہ کھائی، صبح کھائی شام نہ کھائی، شام کھائی صبح نہ کھائی۔ نبوت ملنے سے لے کر وفات تک کوئی ایک رات ایسے نہیں جس میں آپ نے رو رو کے اللہ کے سامنے آہوازاریاں کر کے امت کی بخشش نہ مانگی ہو، امت کے لیے گنجائش نہ مانگی ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا، ہر نبی اس دعا کو استعمال کر کے چلا گیا، میں نے اس حق کو اپنی امت کے لیے بتا لیا، میں قیامت کے دن اس دعا کو استعمال کروں۔ تو اللہ کے بعد میرے بھائیو، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رکھا ہے، جن کے 9 گھر ہیں اور ایک گھر میں بھی چولہا نہیں جل رہا، ایک گھر میں چراغ نہیں جل رہا، ایک گھر میں ایک مٹھی دو نہیں جس سے روٹی پکائی جا سکے، اور آپ دھوپ کی شدت سے اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ ایسے لگا لیتے تھے، ایسے ساتھ لگا دیتے کہ بھوک اتنی، کبھی ایسے طرح نہ رکھتے، کبھی پیٹ چارپائی کے ساتھ لگاتے، بھوک کی شدت سے ایک دن ہر ذائقہ پھوٹ رو پڑتا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو کہو گے دے دوں گا، جو مانگو گے دے دوں گا، نہیں آئے گا۔ میرے بھائی، پہلے انبیاء بھی ایسی ہی زندگی گزار گئے، میں بھی ایسے ہی گزاروں گا۔ اپنے عمل سے بتایا کہ دنیا کی حیثیت کوئی نہیں، اور اپنے احسانات کر کے حق رکھ کر گئے کہ ہمیں
اسی کے طریقے پر چلنا ہے۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اونچی شان والے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قرآن نے قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے اپنے نبی کی جان کی قسم اٹھا کر فرمایا لعمرک، اے میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم، کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ سے شہر کی قسم کھائی۔ وہذا البلد الامین، ہر نبی کو نام سے پکارا، یا آدم، یا موسیٰ، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد، اور یا عیسیٰ ابن مریم، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خطاب کیا تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا، بلکہ ہر جگہ خطاب کی لفظ سے کیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، جس کو اللہ ایسی شان دے رہا ہو، پھر وہ امت سے قربان ہوتا 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 اپنا سب کچھ لٹا کے چلا گیا۔ کیا اس کا کوئی حق نہیں بنی کہ زندگی اس کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو؟ کوئی طائف کے پتھروں کا حق ادا کرتا جن کی انگلی کے ایک اشارے پر طائف پھنس جائے، نسل مٹ جائے؟ 3 میل پتھر پڑ رہے ہیں اور پہاڑ رونے لگے، آسمان کے فرشتے رونے لگے۔ ایسا منظر تھا کہ آسمان کے فرشتے جو طائف سے پہاڑ رو پڑے، جس دھرتی پہ خون گرا وہ دھرتی رو پڑی۔ اور سنوں بہوشوں کے گرے زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھا کے دشمن کے باغ میں پناہ لی۔ رتبہ جیسا جانی دشمن جو آپ کو دیکھ کے دل پھٹنے لگا، ہائے دیکھو محمد بن عبداللہ کو کیا ہو گیا۔ اور قریشی خون نے دوست مارا اور انگور توڑ کے لایا، خود توڑ کے لایا اور پلیٹ میں خود سجائے۔ پھر جاتے ہوئے شرم آئی تو غلام کو دے کر آ جاؤ، اسے کہنا تجھے رشتے داری کی قسم ہے کھا لینا رب نے، جس سے دکھ دیکھ کر دشمن قتل کرنے کی وجہ سے کھلانے پر مجبور ہو گئے ہوں، اس کی امت اس کی دشمن بن چکی۔ زندگی کے طریقے پارا پارا کر کے رکھتی ہے، تار سار کرتے ہیں۔ نوجوان کوئی داڑھی رکھ لے میں پیچھے پڑ جاتے ہیں، داڑھی مڑاؤ داڑھی مڑاؤ، یہ کوئی عمر ہے رکھنے کی؟ کوئی ٹوپی سر پہ رکھ لے اتارو اتارو، یہ کوئی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا؟ ہے توری تھار کے کنجر اور ہر نبی کے سینے پر کون سی شادی ہے جس میں ڈھول نہیں بجتا اور مولی نہیں بنتی اور مہندی نہیں رکھتی اور جوان ناچتے نہیں؟ یہ کون سی کون جب فاطمہ نے ایسے شادی کی، خدیجہ کی ایسے شادی، میرے نبی کی یہ معاشرت دشمن کو ترس آیا ہے اور انگور پھر جو اللہ کی دعا کی ہے نا، ارتھ مل گیا، اب آ گیا۔ اللہم انی اتقو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے مولا کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں، تجھ سے ضرور کر، اور باقی میری محنت میں کمی رہ گئی، ضعف قوتی وقلت حیلتی، میں نہیں ٹھیک طرح کر سکا پہنچا سکا، الی من تکلنی، تو مجھے دل کے حوالے کر، الی من تکلنی، تو مجھے کن کے حوالے، الی عدو ملکتہ امری اور الی بعید یتجہمنی، تو نے مجھے میرے دشمنوں کے ہاتھ میں کھلونا بنا، انہوں نے مار مار میرا حشر کر دیا۔ مع ذالک، اس کے باوجود اگر تو راضی ہے فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکک تحلو والایام مریضۃ ولیکک ترضى والانام غضاب ولیک الذی بینی وبینک حجر وبینی وبین العالمین قراب فاذا صح منک الود فالكل هین وكل الذی فوق التراب تراب۔ ابو فرات حمدانی پتہ نہیں کس طرح میں یہ شعر کہہ گیا، تو مجھے تو یہ یہاں فٹ ہوتے نظر آتے ہیں۔ اے میرے مولا اگر تو راضی ہے اور سارا جگ ناراض ہے تو میرا کام ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو راضی ہے اور میری گوٹی گوٹی ہو گئی تو میرا کام بن گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ہستی کے ٹیکے گلو یہ گھر بیٹھنے ملنے والا سودا، یہ طرف ہی خشک ابہات سے یہ سودا نہیں ملتا۔ تیرے بھائیو، بازار عشق میں جانا پڑتا ہے، یہ سودے وہاں فروخت ہو، تیرے سر درد چھوڑنے پڑتے ہیں، پاک کھاننا پڑتی ہے۔ تو وعد الآفاق قطاع المطافات المشققة ارجلهم الطویلة شعورهم الشہبة وجوہهم، پیروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں، پاؤں پھٹ جاتے ہیں، بال بکھر جاتے ہیں، کپڑے پراگندہ ہو جاتے ہیں اور زمین کی مساقت ان کے سامنے سمٹ اور ٹکڑ جاتی ہیں۔ تیرے بغیر کوئی اللہ کے رسول کا تعلق نہیں پا سکا۔ یہ میرے بھائیوں گھر بیٹھنے ملنے والی سوغات نہیں ہے، اس کے لیے نکلو اور اس پیغام حق کو دنیا میں پھیلاؤ۔ اس کی